الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک اور شاتم رسول کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس قسم کے یہود کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر ڈالو۔ چنانچہ حویسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی محیصہ بن مسعود نے ابن لزبینہ یہودی کو قتل کر ڈالا جو تجارت کرتا تھا اور خود حویسہ اور محیصہ اور دیگر اہل مدینہ سے داد و رسد کا معاملہ رکھتا تھا۔ حویسہ بھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور محیصہ پہلے سے مسلمان تھے۔ حویسہ چونکہ عمر میں بڑے تھے، محیصہ کو پکڑ کر مارنا شروع کیا اور یہ کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے اسے قتل کر ڈالا، خدا کی قسم اس کے مال سے کتنی چربی تیرے پیٹ میں ہے۔ محیصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم مجھ کو اس کے قتل کا ایسی ذات نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ ذات بابرکات تیرے قتل کا بھی حکم دیتی تو واللہ تیری بھی میں گردن اڑا دیتا۔ حویسہ نے کہا، کیا خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو میرے قتل کا حکم دیں تو واقعی تو مجھ کو قتل کر ڈالے گا؟ محیصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، خدا کی قسم اگر تیری گردن مارنے کو حکم دیتے تو ضرور میں تیری گردن بھی اڑا دیتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ذرہ برابر تیرے بھائی ہونے کا خیال نہ کرتا۔ حویسہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور بے ساختہ یہ بول اٹھے کہ خدا کی قسم یہی دین حق ہے جو دلوں میں اس درجہ راسخ اور مستحکم اور رگ و پے میں اس درجہ جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد حویسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ ایک اور واقعہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے شاتم رسول کے بارے میں ہے، یہ واقعہ علماء سیر کے نزدیک مشہور ہے کہ آخری واقعہ جو خزاع اور کنانہ کے مابین پیش آیا وہ یہ ہے کہ انس بن زنیم الدیلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی۔ قبیلہ خزاع کے ایک لڑکے نے سن لیا، اس نے انس رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور اس کے سر پر چوٹ ماری۔ وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور اپنا زخم دکھایا۔ فتنہ بازی کا آغاز ہوا۔ بنو بکر پہلے ہی خزاع سے اپنے خون کا مطالبہ کر رہے تھے۔ واقعی نے لکھا ہے کہ عمر بن سالم خزاعی قبیلہ خزاع کے 40 سواروں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے لیے نکلا۔ انہوں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا جو ان کو پیش آیا تھا اور اس قصیدے کا بھی ذکر کیا جس کا پہلا مصرع یہ ہے، لاہم انی ناشد محمدا۔ اور جب قافلہ والے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن زنیب الدیلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خون کو ہدر قرار دے دیا۔ جب انس بن زنیم کو پتہ چلا تو وہ معذرت طلبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدیح کہا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ واقعی کہتی ہیں کہ حرام نامی شخص نے مجھے وہ قصیدہ سنایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قصیدہ بھی پہنچا اور اس نے جو معذرت چاہی تھی وہ بھی پہنچی۔ اور نوفل بن معاویہ دہلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ معاف کرنے کے اہل ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت نہ رکھی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا نہ ہو؟ دور جاہلیت میں ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا چیزیں لیں اور کیا نہ لیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا اور آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں ہلاکت سے چھڑایا۔
قافلہ والوں نے اس پر جھوٹ باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مبالغہ آمیزی سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قافلے کا ذکر چھوڑیے، ہم نے سرزمین تہامہ میں کسی دور و نزدیک کے رشتہ دار کو نہیں دیکھا جو خزاعہ سے زیادہ اطاعت شعار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ کو خاموش کرا دیا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے معاف کیا۔ نوفل نے کہا، میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر فدا ہوں۔ اس واقعے سے ایک خاص وجہ ہے استدلال کی۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ والے سال 10 برس کے لیے قریش کے ساتھ مصالحت کر لی تھی۔ قبیلہ خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے مسلم اور کافر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمتن پیکر، ہمدردی و خیرخواہی تھے۔ بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ یہ سب لوگ آپ علیہ السلام کے معاہد بن گئے، اور یہ وہ بات ہے جو نقل متواتر سے ثابت ہے، اور اہل علم کے یہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ انس بن زنیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ معاہد ہونے کے باوجود اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی ہے۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ کے کسی آدمی نے اس کے سر پر چوٹ ماری اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو لکھی ہے۔ اس سے ان کا مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو بکر کے خلاف بھڑکانا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خون کو حدر قرار دے دیا اور کسی اور کے خون کو حدر قرار نہ دیا۔ اگر انہیں یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ معاہد کی ہجو کہنے سے اس سے انتقام لینا واجب ہو جاتا ہے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خون کو حدر قرار دیا، حالانکہ اس نے معاہد ہوتے ہوئے ہجو گوئی کا ارتکاب کیا تھا۔ لہٰذا یہ اس ضمن میں نص ہے کہ ہجو گو معاہد کا خون مباح ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں جب وہ حاضر ہوا تو اس نے اپنے اشعار میں اسلام لانے کا اظہار کیا، اسی لیے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شمار کیا گیا۔ اس کے اشعار میں یہ الفاظ کہ تعلم رسول اللہ اور نبی رسول اللہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ پہلے اسلام لا چکا تھا، یا یہ کہ اس کا یوں کہنا ہے اس کا اسلام لانا ہے۔ اسی لیے کہ بت پرست جب کہے محمد الرسول اللہ تو اسے مسلم قرار دیا جائے گا۔ اس نے ہجو گوئی سے انکار بھی کیا تھا اور ان لوگوں کی شہادت کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ وہ اس کے دشمن ہیں، اس لیے کہ دونوں قبیلوں کے درمیان عرصے سے حرب و ضرب کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اگر اپنی اس حرکت سے وہ مباح دم ہو جاتا تو اسے اس بات کی ضرورت نہ تھی۔ پھر اس نے اسلام لانے، معذرت خواہی، مخبرین کی تردید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح گوئی کے بعد اس نے خون کو حدر قرار دینے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کی، حالانکہ معافی تب دی جاتی ہے جب جرم کی سزا دینے کا جواز موجود ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام لانے اور معذرت خواہی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزا دے سکتے تھے، مگر آپ نے تحمل و بردباری کے پیش نظر اس پر کرم نوازی فرمائی اور اسے معاف کر دیا۔ اور دوستو بزرگوں، ان دونوں واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا نعوذ باللہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو سوائے نبی علیہ السلام کے اور کوئی معاف ہی نہیں کر سکتا، اور نبی علیہ السلام نے بھی شاید ابن زنیم کے علاوہ کسی کو معاف نہیں کیا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ ھذا المرام، جزاک اللہ خیرہ۔